یہ تو کوئی اسٹار اسٹور نہیں ہوتا؟ جی جی بالکل بالکل وہی ہوتا ہے. تھینک یو فار ایڈنگ می ایڈم. سر مسلمان ہیں آپ؟ جی میں تھا کب ایکسون. چھوڑا؟ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. اوکے. جی کیا ریزن میرے بنی؟ بس میں نے جب ڈسکور کرنا شروع کیا تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ مولوی جو ہیں وہ غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو. پھر مجھے لگا کہ مے بی شاید ہمارے ملک میں پرابلم ہے جو ہم نے صحیح سے اسلام فالو نہیں کیا. بٹ جب میں ڈیپتھ میں گیا رسول اللہ کی جو چیزیں وہ پڑھی تو پھر آئی ریئلائز کہ اور کچھ بھی صحیح ہو سکتا ہے ریلیجن ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہے. ارے واہ رے واہ، یہ تو آپ میری زبان بول رہے ہیں. ہماری میں جب دیکھیں آپ ایویڈنس کو اگر آپ دیکھیں اگر آپ ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو آپ ریئلائز کر جائیں گے کہ بہت زیادہ بلشٹ چیزیں ہیں اس ریلیجن میں. بہترین بہترین بہترین. ان فیکٹ سر کہ جی آئی وڈ سے کہ دس از ناٹ ایون اے ریلیجن, دس از اے ایول کلٹ. اگر آپ اس کو ایکچولی اسٹڈی کریں نا ڈیپلی تو اٹس نتھنگ مور دین این ایول کلٹ. ویری گڈ ویری گڈ. تو سر جی یہ ہماری میرا ویڈیوز دیکھنے سے پہلے یا کسی اور کی ویڈیو دیکھ کے سمجھ آئیے آپ کو؟ کیا کس کو دیکھ رہے تھے ویسے؟ آپ کی ویڈیوز بھی کچھ دیکھی, خود سے بھی کچھ ریسرچ کی, ساحل بھائی کی بھی دیکھی, اس کے علاوہ حارث سلطان کی بھی دیکھی, غالب کی بھی دیکھی. تو یعنی یہ جو موسٹلی جو فیمس ایکس مسلم ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے تو آئی ریئلائز. سر کیسے کو مسلمان تھے آپ پہلے؟ کیا یہ نمازیں مطلب مجھے ایسا تھا پڑھتے کہ تھے، نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں نا, ایسا تھا کہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس ٹائپ کا مسلمان تھا کہ اگر میں اسلام کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچوں بھی, جو کہ تھاٹس تو آتی تھی, تو یہ سر ہوتا کوئی تھا کہ اگر قرآن کی کوئی سورت وغیرہ سنا دیں علم شریف اور قل اللہ کے علاوہ. عطیات اللہ وصلوات و طیبات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چلیں سر، زبردست زبردست سر. تھینک یو سو ویری مچ فار دا ویلکم. کنفرمیشن ایز ویل. جی جی سر جی تھینک یو آؤٹ آف دس ہیلپ. سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے جی into the تھینک یو سو مچ. community of the ex-Muslims, because obviously we this is also a community. تو جی سر جی بڑا بڑا زبردست بات ہے سر. تو کیا ایک خالص سالڈ فائنل نیل ان دا کافن، جس طرح میں پوچھتا ہوتا ہوں لوگوں سے کہ یار جی وہ فائنل نیل ان دا کافن کیا تھا آپ کے لیے؟ فائنل نیل ان دا کافن تھا لونڈیاں اور چھوٹی بچیوں سے شادیاں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. سر آپ کیونکہ نے وہ چیز دکھتی اگر رگ پہ ہاتھ رکھ دیا سر. اینڈ ایک تیسری ایکولی موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر کوئی ریلیجن چھوڑ کے جائے تو آپ مار کیسے سکتے ہو. یہ تین جو چیزیں تھیں بہت پرابلمٹک تھیں, بہت زیادہ. تو میرا کوشچن جو ہے آپ سے وہ اس سیشن میں وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں تھینک کرنا چاہوں گا آپ کو, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک, اینڈ آپ کافی لوگوں کی تھینک یو ہیلپ کر سر. رہے ہیں. جی تو اچھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ کچھ لوگ قرآنسٹ بن جاتے ہیں اگر آپ ان کو حدیثوں کے ریفرنس دیں. جس طرح ضعیف حدیث تو چلیں ٹھیک ہے میں نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی دیں ان کو یا حسن حدیث کے بھی ریفرنس دیں تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں حدیثوں کو. تو تو اگر نہ کوئی مانے سر، انسان, قرآن تو اکیلا ہی قرآن کو ختم کر دیتا ہے. ہاں جی ابھی وہ تو آج کی کر جو میری دیتا اسٹریم ہے جی اس میں قرآن تو کنفرم کر رہا ہے تورات، زبور اور انجیل کو، اور اگر وہ ٹھیک ہے کرپٹ ہو چکی ہے تو بھائی جان پھر وی ہیو اے بگر پرابلم. ابھی وہ آیا تھا نا ایک بندہ، اس کے دیکھیں قرآن سے ریفیوٹ کرنا جی قرآنسٹ کو بہت آسان ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ عربی کے لفظوں کی اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ ایگزیکٹلی. یو کین سے لائک کیا بلشٹ ہے بھائی. یعنی who the hell are you? Are you an لسان عربی کیا کوئی ایکسپرٹ ہو تم کہ تم اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن بناؤ گے؟ جی جی Who the hell are you to create a new translation? اگر تم اتنے بڑے جینگو بندے ہو گئے ہو تو go and create your own translation first. مجھے نہیں ایگزیکٹلی. سمجھاؤ کہ اس مطلب کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے unless کہ اس کو میں ویلیڈیٹ اینڈ ویریفائی نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ بالکل. ختم ہو جاتا ہے. مثلا فار ایگزامپل آیا تھا ورڈ آف اللہ از انجیل، وہ جو آیا تھا سیکولر مسلم کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ انجیل ہے. اینڈ آئی واز لائک what the fuck man, that's not what has been said before. تو قرآن سے قرآن کو ختم، قرآنسٹ کو ختم کرنا
is the most easiest thing for me. میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ایڈم بھائی کہ قرآن کو اسٹڈی ڈیپ کرنا اٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ کمپیئر ٹو اگر آپ سیدھے ہی حدیثیں لا کے دکھا دو کسی کو، جیسے کہ حضرت عائشہ والی یا اور دیکھیں بھائی حضرات. بات یہ ہے کہ قرآن میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4 ہے نا، جی بالکل. آپ کو حدیث لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بھی میں نے پریزنٹ کیا ایک دوست کے سامنے، تو وہ کہہ رہا تھا، اس نے اس کے لفظوں میں وہ کرنا شروع کر دیا کہ عہد کے اوپر نا کہ ابھی There یعنی is کہ nothing like that. There is اس نے اس nothing کا like یہ that. کوئی عہد وہد نہیں ہے. اور اس کو آپ کمپیئر کرو 33 کی 49 کے ساتھ. 33 کی 49 کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ سیکس نہیں کیا شادی کے بعد تو پھر اس کو کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویٹنگ پیریڈ صرف اس کو دینا ہے جس کے ساتھ آپ نے سیکس بھی کیا ہے. اینڈ ہو گیا. اچھا پر پھر بھی سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، اگر آپ مجھے کائنڈلی اگر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اگر آپ حدیثوں کو بالکل نہیں مانیں گے تو وہ اسلام کی ختم ہو جائیں گی، جیسے کہ فار ایگزامپل یہی والی بات جو ابھی آپ بتائیے. پہلے تو یہ ختم کریں 33 کی 49 کو آپ کمپیئر کریں 65 کی 4 کے ساتھ. دوسرا ٹھیک ہے جو میری بہت فیمس چیز ہے وہ چیپٹر جی نمبر 33 کی ورس نمبر 50 اور 51 ہے. اس میں مجھے ہبا والی عورتوں کے بارے میں سمجھا دیں. تیسرا چیپٹر نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 1 مجھے بتا جی دیں کہ اللہ کس کو لے کے گیا تھا اور کس مسجد سے کس مسجد تک لے کے گیا تھا، اور ایکزالٹڈ کون ہے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے بھی آپ کو آئے جانا پڑے گا. ام قرا کون ہے؟ مدر آف دا سٹی کون سی ہے؟ جب تک آپ تفسیروں میں نہیں جائیں گے مکہ نہیں ملے گا آپ کو. صحیح ٹھیک تو ہے لائک دیر ڈیپینڈز آن دا پرسن. میں جو پرسن جس طریقے کی جلیبی بنا رہا ہوتا ہے نا، مجھے 5-7 منٹ لگتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ بندہ جو ہے نا کس قسم کی جلیبی بنا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں اس قسم کی آیتیں کھول لیتا ہوں. فار ایگزامپل ابھی جو یہ آیا تھا جہادی سیکولر مسلم، میں نے اس نے علیہ کی بات کی تھی کہ اللہ علیہ ہے، تو میں نے علیہ والا ٹاپک کھول دیا تھا. حالانکہ علیہ والے ٹاپک کی بات نہیں تھی کہ اس نے کی تھی، لہذا میں نے کھول دیا تھا. دا بینیفٹ فار می از کہ میں نے قرآن کو اتنی دفعہ اپنی لائف میں پڑھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اتنی دفعہ ڈیبیٹ کی ہوئی ایز این ایکس مسلم اس کے اوپر کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون سا بندہ کون سا ٹاپک لے کے آ رہا ہے. وہ جو لے کے آئے گا میں اس کو وہاں سے پکڑ لیتا ہوں. تو یعنی آپ کی ایڈوائس یہی ہوگی کہ میں بھی اس کو اتنی دفعہ اسٹڈی کروں کہ مجھے لوپ ہول ہیں. سر میری ایڈوائس آپ کو ہوگی، آسان ایڈوائس یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے قرآن اونلی یا سیکولر مسلمانوں سے بات کی ہوئی ہے ان والی ویڈیوز والے سیکشن کو سنتے جائیں، آپ تقریباً ان سب کو پکڑ لیں گے. اچھا میں نے پکڑا ہوا. صحیح. مجھے یہ آپ بتا سکتے ہیں، میں نے سنا تھا کہ اگر آپ حدیثوں کو ختم کر دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ آپ نہیں بتا سکتے، نماز پڑھنے کا زکوٰۃ طریقہ کا آپ پرسنٹیج نہیں بتا سکتے، پرسنٹیج نہیں بتا سکے. طریقہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ جی ایک سال کی جو سیونگ، آپ پرسنٹیج بھی نہیں بتا سکتے. نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حج کے فرائض اور سنت نہیں بتا سکتے. حج کے فرائض ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ روزے کو کون کون سی چیز توڑتی ہے سوائے کھانے پینے کے علاوہ اور سیکس کے علاوہ. تو آپ کی جو 5 رکن آف اسلام ہے آپ وہی نہیں پورا کر سکتے اگر حدیث کو چھوڑ دیں. آپ کلمہ توحید نہیں بتا سکتے قرآن سے. اچھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ آپ نہیں بتا سکتے قرآن سے. یہ اس کے لیے آپ کو 5 آیتوں میں سے ڈفرنٹ ٹوٹے توڑنے پڑیں گے یہ بنانے کے لیے. آپ 5 وقت کی نماز نہیں بتا سکتے قرآن سے. 3 وقتوں کی بتا سکتے، 5 کی نہیں بتا سکتے. اچھا جی قرآن میں 3 وقت ہیں، یہی 5 نہیں ہیں. پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تو کافی سالڈ پوائنٹس ہیں نا آپ کے حساب سے. اگر کیونکہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو نہیں مانتے، تو ان کے لیے پھر میرے حساب سے کافی سالڈ پوائنٹس ہے نا کہ آپ قرآن اونلی تو مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے جو صحیح قرآن اونلی ہے. صحیح. ہمارے پاس کچھ قرآن اونلی ہیں جو صرف ہمارے پاس آتے ہیں قرآن اونلی کہنے کے لیے، لیکن وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اگر وہ اتحیات پڑھ رہا ہے تو وہ سالا قرآن اونلی نہیں ہے، کیونکہ اتحیات تو قرآن میں ہے ہی نہیں. تو پھر اس کا وہ کیا آگے سے آنسر دیتے ہیں جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اور پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ قرآن اونلی نہیں ہے، وہ اہل چوائس ہے. اوکے یعنی اپنی مرضی کی حدیثیں سلیکٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کی چھوڑ دیتا ہے. تو 99% پیپل جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ قرآن اونلی نہیں ہوتے، وہ
حدیثوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر اپنی مرضی کی. اچھا. اور ایک اور مجھے کوشچن آپ آنسر کر سکتے ہیں کہ یہ جو صحیح حدیث ہے یہ لائک اوتھینٹک حدیث ہوتی ہیں نا جو آپ کے علماء نے اور آپ کے اسکالرز نے اس کو پروو کیا ہوتا ہے رائٹ, جس میں سنن ابن ماجہ کی آتی ہیں, صحیح ہاں بخاری کی آگے آتی بولیں, ہیں, سوال کریں. اور جو حسن ہوتی ہیں اور ضعیف ہوتی ہیں, ان میں کائنڈلی ڈسٹنکشن بتا سکتے ہیں کہ ان میں سر فرق حسن کیا ہے؟ ساری کی ساری ایکسیپٹیبل ہیں, ساری ایکسیپٹیبل ہیں. ساری ایکسیپٹیبل, اچھا, اس میں کوئی اور شکوک و ایون شبات ضعیف نہیں بھی ہے؟ ایکسیپٹیڈ ہے. ضعیف بھی ایون ایکسیپٹیبل ہے؟ ہاں, ایون حجر اسقلانی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جی. کہ بھائی جان کوئی بھی حجت اپنے پاس سے دینے سے بہتر ہے کہ آپ ضعیف حدیث دے دو, کیونکہ ضعیف حدیث پاسنگ مارکس میں ہے. ضعیف حدیث اچھا, نے 45% سے لے کے 85% مارکس لیے ہیں. سر 85% مارکس لینے والا بندہ پاس ہے یا فیل ہے؟ اس کے پاس ہے, 80% نمبر لینے والا بندہ, بالکل پاس ہے, 75% نمبر لینے والا بندہ, بالکل پاس ہے, 65 60. بالکل پاس ہے. تو ضعیف حدیث کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے اندر جی 6 مزید کلاسیفیکیشن ہیں ضعیف حدیث کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کے نمبر ہیں 40% سے لے کے ٹھیک ہے. 85% تک. اچھا. ضعیف جدن ہے, ضعیف جی. منکر ہے, ضعیف فلانا ہے, ضعیف تنگانا ہے, مجھے اب یاد نہیں ہے سارے نام, لیکن اس کی کوئی 6 کلاسیفیکیشن ہے. تو ضعیف اچھا. حدیث جو ہے وہ 40% سے لے کے 85% تک مارکس لے رہی ہے. ہم، حسن حدیث 85% سے لے کے 95% تک کے مارکس لے رہی ہے. اور ہم، صحیح حدیث 95% سے لے کے 99% تک کے مارکس لے رہی ہے. اور متواتر صحیح جو ہے وہ 100% مارکس پہ ہے. تو اچھا. بھائی بیسیکلی ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بھائی جان اپنے پاس سے آرگیومنٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ ضعیف حدیث کو کوٹ کر دیں. کیوں؟ وہ ہم، ایٹ لیسٹ بیئر منیمم 40% مارکس لیے ہوئے, بیئر منیمم, صحیح. اور صحیح. میجورٹی آف دیم ہیز اوور 60% مارکس. جو بندہ 60% مارکس لے کے پاس ہوتا ہے بھائی جان وہ ہم، بھی سی گریڈ میں پاس ہوا ہوا ہے. ہم. تو پھر تو یہ ضعیف ہینس حدیث سے یہ کیوں پاکستان اور پرابلم؟ انڈیا کا کام ہے. پاکستان اچھا اور اچھا انڈیا اچھا کا گینگ گپا ہے, انٹرنیشنل اچھا, ورلڈ کا گینگ گپا نہیں ہے. یعنی سعودیہ ایران وغیرہ میں یہ مانا جاتا ہے ضعیف حدیثوں کو بھی؟ بالکل مانا جاتا ہے, اور فقہ میں مانا جاتا ہے, اور شرع میں جی. مانا جاتا ہے. اچھا. فقہ ٹھیک اور ہے چلو. شرع کو جب بھی لکھا ہوا ان لوگوں نے, انہوں نے جی. اس کے اندر ضعیف حدیثوں کو متواتر کوٹ کیا ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ٹھیک, got it. تو تو بیسیکلی ضعیف حدیث از ناٹ ٹو تھرو اوے. اگر وہ تھرو ہم، اوے ہوتی تو کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا؟ ریجیکٹ کر کے جی نکال نہ دیتے. جی, پوائنٹ, گڈ پوائنٹ. دیٹ از وائی دے ہیو ریٹن اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, میرا ایک آخری پوائنٹ تھا, بس 2 منٹ میں کروں گا کیونکہ اور بھی لوگ obviously ویٹ کر رہے ہوں گے. یہ تھا کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ایک بیماری کی طرح ہے, وہ انسان کو برین واش کر دیتا ہے اس حد تک. ڈر 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 دکھا کے قبر کا عذاب, اللہ عذاب دے گا, یہ وہ لٹرم پٹرم, اور کچھ لالچ دکھا کے حوروں کی جنت کی ندیاں بہیں گی, یہ وہ. تو ایک انسان اس حد تک برین واش ہو جاتا ہے کہ وہ بیسک سے بیسک سر آپ چیزیں کو بھی لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایک رنڈی خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ obviously. تو بس دیٹس the thing, you first have to capture that. ورنہ ٹھیک. اگر رنڈی خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو ہاں ایک سیپریٹ چیز ہے. اگر رنڈی خانہ نہیں کھول سکتا تو پھر وی کین فگر اٹ آؤٹ. ہاں. تو یعنی کہ لوگ اس حد تک برین واش ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ لائک سیکولر بھی جو لوگ باہر ملک بھی رہے ہوتے ہیں یو ایس یو کے وغیرہ میں بھی, وہ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو یہ چیزیں. وہ پھر جلیبیاں بناتے ہیں, یہاں وہاں باتیں گھماتے ہیں, کبھی کہتے ہیں قرآنسٹ ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہے, اور اپنی مرضی کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. سر تو وہ آپ کو وہی کیا بات ہے لگتا نا, ہے؟ ان کا اسکیپ گوٹ ہے نا وہ. جی. انفارچونیٹلی دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو دس کلٹ اینڈ دے صحیح ہے. وانٹ ٹو اسٹے ان ٹو دس کلٹ, تو اگر کوئی اینڈ کوشچن دیٹ از میرا آپ وائی. سے یہ تھا کہ کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی اتنے برے طریقے سے برین واش ہوا ہے تو آپ کے حساب سے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کلٹ سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا باہر نکالنے کا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر اپنے وہ دوست بھی ہوتے ڈپینڈ ہیں کچھ کرتا ہے قریبی. ایوری پرسن کے اوپر, اینڈ ایوری پرسن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے, رائٹ. جی بالکل. جب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے تو میں آپ کو ایک سنگل پوائنٹ نہیں دے سکتا, کیونکہ جو پوائنٹ ہے نا وہ ہر کسی کے لیے سیم نہیں ہے. تو لیٹ می پروو جو میں نے ابھی کہا. جی. یہ جناب فتح باری کا ایکسٹریکٹ ہے, ہاں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم فتح الباری کے اندر چلتے ہیں, اور اس کے اندر اس کا دبائچہ ہے, میں ہاں. آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ دیکھیں میں زوم کرتا ہوں ذرا پڑھتے ہیں مل کے. جی Removing weak hadith from the works was not example of the scholars. ضعیف حدیثوں کو اپنی چیز سے نکال دینا وہ اسکالرس کا کام نہیں تھا. ادروائز اگر وہ نکالنا چاہتے تو امام ابن حاجر would have not included them himself in فتح الباری. اگر ضعیف حدیث کو نکال دینا ہی ہمارا کام ہوتا تو ہم امام حجر اسقلانی اسے اپنی کتابوں میں سورس کے طور پہ پریزنٹ نہ کرتے اور ٹیک نالج فرام, اور نہ ہی وہاں سے نالج لیتے. ویک حدیثز آر یوزڈ ٹو سپورٹ اوپینینز. ویک حدیث جو ہے, ضعیف حدیث جو ہے وہ اوپینین لینے کے لیے ہے. بیکاز a weak hadith contain the word of the prophet is preferred over pure opinion. کہ ویک حدیث زیادہ اوپر ہے کہ آپ کی اوپینین سے. اینڈ پرسنل اجتہاد سے بھی اوپر ہے. اگر کسی چیز کا اجتہاد ہو گیا ہوا ہے تو ویک حدیث اجتہاد سے اوپر ہے. This is the example set by all scholars including Imam Bukhari himself who used them deliberately in his work Al-Adab Al-Mufrad. Even Imam Bukhari نے ضعیف حدیث کو اپنی کتاب Al-Adab Al-Mufrad میں یوز کیا ہوا. The Sahih of Imam Bukhari is a collection of Sahih hadiths, specifically not collection of only hadiths that the scholar should use. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح حدیث یوز کی, صرف اس کو یوز نہیں کرنا, امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ضعیف حدیث یوز کی ہوئی ہے. The scholar themselves state, scholars نے خود کہا ہے, صحیح حدیث as about a 99 to 100% chance of being entirely accurate. کہ صحیح حدیث کی پاسنگ مارکس ہے 99 اور 100%. حسن حدیث is about 85 to 99% chance of being entirely accurate. تو حسن حدیث تو 85 سے 99% تک صحیح ہے. A ضعیف حدیث has about 45% to 85% chance of accuracy. And this is the widest brand of accuracy. اور یہ ضعیف حدیث کی widest branch ہے کیونکہ اس کے اندر ان کی سب کیٹیگری ہے. Even a fabricated hadith has a chance of 0 to 45%. وہ کہہ رہا ہے کہ ایون جو fabricated حدیث ہے جس کو آپ منکر معدوع کہتے ہیں اس کا بھی 45% چانس ہے کہ وہ صحیح ہو of being accurate. Since the guardian it was given may have been wrong on a fabricator may have spoken the truth in the instance. کہ کیونکہ یہ کیا ہے کہ جو فیبریکیٹر ہے ہو سکتا ہے اس نے اس وقت اس کو صحیح کہا ہو. یہ کیا چیز ہے, اس سینٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی جب آپ صحیح حدیث کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو آپ حدیث کی باڈی کی کلاسیفیکیشن نہیں کر سکتے کہ جو متن کا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈڈ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں آپ جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو نریٹر تھا وہ ایک سچا نریٹر تھا کہ نہیں. تو آپ چین آف نریٹر کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایون جو ایک فیبریکیٹڈ حدیث ہے جس کو ہم نے کہا کہ یار یہ چین آف نریٹر جو ہے نا اس میں فیبریکیٹڈ ہے, ہو سکتا ہے اس نے اس لوکیشن پہ فیبریکیٹ نہ کیا ہو بلکہ وہی بولا ہو جو کہ سچ ہے. کیونکہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جھوٹ بولے, وہ کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. رائٹ, جی جی تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ the grading is given any of these wrong and fabricated may have spoken the truth in this instance. کہ ہو سکتا ہے کہ اس فیبریکیٹر نے, اس ضعیف بندے نے, اس منکر بندے نے اس موقع کے اوپر سچ بول دیا ہو. So weak hadith should not be treated like fabricated hadith. تو جو ویک حدیث ہیں جو کہ 45% سے 85% تک ایکوریٹ ہیں ان کو تو ویسے ہی تھرو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے because of an 85% chance of being entirely accurate, which is a very high chance. So imagine, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فتح الباری میں لکھا ہوا. تو the thing is کہ بھائی جان یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ پایا ہوا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یار حدیثوں کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ اسلام کی جی بج رہی ہے, تو انہوں نے ویک حدیث کو تھرو آؤٹ کرنا شروع کیا. ادروائز دیٹ از ناٹ ٹرو انٹرنیشنلی اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو اسلامکلی. That's a very good point. ٹھیک. اچھا, آخری چیز مجھے بتا سکتے ہیں کوئی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ جو اسٹڈی کر کے ہمیں اور اس کی ڈیپتھ میں نالج ہو جائے؟ ایک تو قرآن حدیث ہو گئی, there is no other book. جس طرح فتح الباری آپ بتا رہے تھے. So you have to study these things. Okay.
ٹھیک ہے. چلے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, اپنا خیال رکھیے گا سر. تھینک یو. آپ بھی تھینک یو. ٹھیک ہے. یہ تھے جی ہمارے ورگو صاحب جو کہ اسلام چھوڑ چکے ہیں. دوستو ورگو صاحب کے لیے ڈھیر سارا فلاور بھیج دیں. انفارچونیٹلی میں نے اس وقت نہیں کہا تھا, اب بھیج دیں, ورگو صاحب دیکھ لیں گے. تو ورگو صاحب کے لیے ڈھیر سارے فلاورز بھیج دیں. تھینک یو نومیڈ بھائی اینڈ تھینک یو ایوری ون فار دا فلاورز. آل رائٹ یار, ہماری سٹریم 5 گھنٹے سے اوپر چلی گئی ہے. میں 4-5 گھنٹے میں بند کرتا ہوں سیٹرڈے کو, لیکن یار نومیڈ بھائی پڑھیے گا. جی جی. واقع بھائی کہہ رہے ہیں اپنے ضلع میں جگہ جگہ ایڈم کے پوسٹر ہی لگوا دوں کیا, جس کے بم میں ہو دم وہ ڈیبیٹ میں ہرا کر دکھا ایڈم سیکر کو, ورنہ بھوپا بند کرو اپنا روز چلا کے بتانا کون مہان ہے. ایڈم ہرا کر دکھا دو, ہم مان جائیں گے. یار اس کے کانٹینٹ کو اگر آپ چینج کر کے تھوڑا سا اچھا کر دیں تو ٹون میں ڈاؤن کہوں گا کر دیں. ڈیفینیٹلی کریں, ٹون ڈاؤن کر کے ڈیفینیٹلی کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں. اور وہاں پہ میرا یوٹیوب کا لنک بھی ڈالیں. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ورڈز کو ذرا ٹون ڈاؤن کر دیں, پولیٹیکلی کریکٹ کر دیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہ آئے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو واقع بھائی میرا ست دنڈورتا نمن آپ کو. سب اچھا کی طرف صرف یہ چینل کا لنک نہ ڈالیں, کیو آر کوڈ بنا کے ڈالیں ساتھ میں. نہیں لنک بھی ڈال, لنک بھی ڈال, لنک ہاں بھی ہاں ڈال. لنک نہیں, صرف لنک نہ ڈالیں بول رہا ہوں, لنک کے ساتھ کیو آر کوڈ بھی ڈالیں تاکہ کوئی بندہ ٹائپ کرے نہ کرے, کیو آر کوڈ تو اسکین کر ہی سکتا ہے. جی. واقع بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یار اتنے لوگوں کو شیئر کیا ہے کیا کہوں, لیکن میرے والوں میں سیکولر کا کیڑا جانے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی الگ سے اسٹریم کرنا کیسے ہے, کریں گے ویسے بھائی, کبھی تو لوگ آئیں گے پٹری پہ. یار نومیڈ بھائی واقع بھائی ہمارے پاس ڈسکورڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے شاید. واقع بھائی ڈسکورڈ جوائن کریں یار, اور واقع بھائی کے نام سے ہی جوائن کریں تاکہ ہمارے ماڈریٹر فٹافٹ آپ کو ویریفائی کر دیں. تو جوائن کریں. اگر آپ اس ٹائپ سے کر سکتے ہیں کچھ تو میں آپ سے گپ شپ لگانا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ بردر. ناخن سے کتنا جی کہہ رہے ہیں ارے بھروسے والا تو ادھر ہی ہے, دفعہ ہو جا. یار ایزی پے گلوبل بہت عرصے کے بعد نظر آئے ہیں. یار ایزی پے گلوبل اپنا کوئی نیا ایڈ شیڈ دے دو بھائی, اتنے عرصے سے آپ غائب ہو. دو یار ہم ایک سپانسر سٹریم چلائیں آپ کے لیے یار, اور آپ نے نیا کہاں تک پہنچا, اور آپ کا ایزی پے کوائن کہاں تک پہنچا, کوئی اپڈیٹ دو بھائی, کوئی بتاؤ. ہم آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, لیکن کوئی نیا ایڈ شیڈ دو. مگر پلیز دیکھ لینا یار وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اس کاپی رائٹ نہ آئے, لیکن نیا ایڈ سیٹ دو, ہم چلائیں اس کو. اور اپنی بتاؤ ماسٹر کارڈ کہاں تک پہنچا بھائی. لوگ پوچھ رہے ہیں میرے سے کہ ماسٹر کارڈ کہاں تک پہنچا آپ کا. بھائی جان ماسٹر کارڈ کی انفارمیشن دو یار, لوگ پیپل آر اینکشسلی ویٹنگ بھائی. میں تو بتا کے اتنا تھک گیا, اب میں بولنا بند ہو گیا کیونکہ آپ بڑے عرصے سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. میرا فون بھی ریپلیس ہو گیا ہوا تھا, بدل گیا ہوا ہے. مجھے ذرا میسج کرو ہیلو ہائی کا, تو میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس پرانا کانٹینٹ غائب ہو چکا ہوا ہے. تو please get in touch man, get in touch and give me the new advertisements man, and make sure کہ وہ copyrighted content میں نہ آئے. and come on man, بہت عرصہ ہو گیا, do it. ایزی پے گلوبل دوستوں جن کو نہیں یاد ہے, ایزی پے گلوبل ایک ایپ ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنلی اور نیشنلی اپنے پیسے کو سپلٹ سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں. ایزی پے گلوبل, ایزی آئی پی اے وائی گلوبل, اور ان کا اپنا کوائن بھی آ چکا ہوا ہے. اور ابھی تک یہ میجر ایکسچینج پہ لانچ نہیں ہوا. ایزی پے گلوبل بھائی کام کر رہے تھے اس کو لانچ کرنے کے لیے, بٹ میں ابھی ریسنٹلی ان سے لیٹسٹ انفارمیشن لے کے آپ سب کے ساتھ نیکسٹ وینسڈے کو سارا کچھ شیئر کروں گا. اور انہوں نے ماسٹر کارڈ کے ساتھ انٹیگریشن کر رہے تھے, اور بہت جلدی ماسٹر کارڈ بھی جوائن ہونے والا ہے, جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جب آپ پیمنٹ بھیجیں گے تو ماسٹر کارڈ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں. بہت میجر کام کر رہے ہیں ایزی پے گلوبل بھائی, بٹ سم ہاؤ کہ پچھلے 1 مہینے سے میرے کا رابطہ نہیں ہوا. تو I'm gonna have a contact with him, اور پھر سے بات کرتے ہیں جی. اچھا یہ ایزی پے گلوبل چیٹ میں کہہ رہے ہیں سوری بھائی, ایزی پے ماسٹر کارڈ از ناؤ لائیو آن ایزی پے گلوبل. ناکر ریئلی, ہاں چیٹ میں لکھا ہے انہوں نے. واہ 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 واہ, یار ایزی پہ رابطہ کرو یار,
میں نیکسٹ لائیو اسٹریم میں آپ کے ماسٹر کارڈ کو پروموٹ کریں یار. یہ دس از آسم, دس از آسم. یہ جناب یہ لنک ہے ایزی پے گلوبل کی ایپ کا. اگر ماسٹر کارڈ آ گیا تو سر گیم ہی چینج ہوگی نا. اصل میں پہلے یہ پرابلم تھا کہ جب ایزی پے گلوبل سے آپ انڈیا میں پیسے بھیجتے تھے تو انڈیا کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ فورن کرنسی تھا. تو فورن کرنسی سے ایزی, لیکن اگر ایزی پے ٹو ایزی پے ٹرانسفر کرتے تھے تو وہ انڈیا. لیکن اب اگر ماسٹر کارڈ آ گیا تو بھائی جان ناؤ یو ہیو اے ماسٹر کارڈ. اس ماسٹر کارڈ کو ذریعے آپ کوئی بھی شاپنگ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یو ہیو اے ماسٹر کارڈ. اور ماسٹر کارڈ انڈیا میں یوز ہوتا ہے. تو ناؤ انڈین پیپل کے لیے جو پرابلم تھا کہ ایزی پے سے اگر باہر سے پیسہ آتا ہے اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتے, دیر از اے پرابلم. ایزی پے سے باہر سے انڈیا کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ضرور جا سکتا تھا, بٹ اٹ وڈ ہیو ٹیکن لائک اے کپل آف ڈیز. لیکن ناؤ اگر ماسٹر کارڈ آ چکا ہے تو ایزی پے سے ایزی پے میں ٹرانسفر ہوا تو اس پیسے کو آپ اپنے ماسٹر کارڈ سے کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان انڈیا. So this is awesome. So easy pay bhai, please get in touch. Unfortunately I don't have any mean to get in touch with you because میرا فون خراب ہو گیا تھا, چینج ہو گیا تھا, مسئلہ خراب ہو گیا تھا. I do not have any mean to get in touch with you. تو مجھ سے get in touch and I will get back to you. ناخن easy سے pay تو چھا گئے ہیں, اس کا مطلب ہے ماسٹر کارڈ آ گیا تو سر چھا گئے ہیں. ہاں کنگریچولیشنز ایزی پے گلوبل بھائی. ناخن سے ختنا جی کہنے ہیں چلیے ہم سب کو انتظار رہے گا. یہ تو پوری طرح ساحل کا سٹائل کاپی کیا نومیڈ نے. ارے ساحل کا سٹائل تو سب کاپی کرتے ہیں سر. اور ونائک صاحب تھینک یو کر رہے ہیں ایزی پے گلوبل بھائی کو. ڈیجیٹل سولوشنز جی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی آپ کا فرسٹ سانگ سن کر ہی ان جہادیوں کا پچھواڑا سلگا ہوا ہے. اب آپ نیو سانگ ریلیز کر کے وہ بھی 32 منٹ کا ان کے پچھواڑے میں پیٹرول ڈال دو گے. لگتا ہے ان کو آپ چین سے جینے نہیں دو گے. سر ابھی تو آہستہ آہستہ آئے گا, ڈونٹ وری. پہلے 8 منٹ سنیے گا, اس میں آپ کو محمد بڑا اچھا لگے گا. پھر آپ دوسرے 8 منٹ سنیے گا, پھر گیم خراب ہوئے گی. پھر آپ تیسرے 7-8 منٹ سنیے گا, پھر گیم اور خراب ہوئے گی. تو ابھی تو سر دیکھے آگے آگے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. That's the reality of it. All right دوستو, thank you so very much for everything. حدیثوں کے یہ لاسٹ والے پارٹ کو بھی میں کاٹ کے ڈال دوں گا بہت جلدی تاکہ سب تک پہنچ جائے. دوستو جیسا کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ہم یوزلی 4 سے 5 گھنٹے کے درمیان میں ہی اسٹریم کیا کریں گے تاکہ وینسڈے کو بھی کیا کریں. آج کی اسٹریم آلریڈی 5.5 گھنٹے کی ہو گئی ہے, تو دھنیہ واد آپ سب لوگوں کا. تھینک یو سو ویری مچ فار آل دا پیپل جو کہ فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پیٹریون کو یوز کریں اور وہاں پہ کریں, یہاں پہ نہ کریں, لنک دے دیا گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار ایوری تھنگ. امید ہے ڈلیما ان دا قرآن سب سے زیادہ ایکسپوز کیا ہمارے ایک پاکستانی مسلم بھائی نے آ کے. میں ان کا بڑا آبھاری ہوں کہ وہ آتے رہے, تو ہم مختلف ڈلیماز کے اوپر ان سے بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ناخن بھائی نے ایک دو پھر کوئی بات کی ہے. ناخن بھائی کہہ رہے ہیں نموڈے پر آپ کی جنروسٹی کی بارش کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی ایڈم صاحب. سر نومیڈ جلن ہو رہی اسی ان کو. قابل ہے, اسی قابل ہے. آپ جل رہے ہیں تو آپ جلیں, آپ جل رہے ہیں, جلنے والے کا منہ کالا. نومیڈ بھائی یور لاسٹ پوائنٹس. جی ایڈم بھائی, آپ آج جو ایان بھائی آئے تھے ان کی میں نے 2 باتیں میں نے نوٹ کری کہ انہوں نے پہلی بات کی آپ کی باتیں سن کے انہوں نے خود کو امیجن کیا وہ عائشہ اور محمد صاحب کے سچویشن میں, اور دوسری چیز انہوں نے کری کہ انہوں نے خود سے تحقیق کری. تو آج اسپیشلی آج کے اسٹریم میں کچھ زیادہ ہی کبوتر آئے تھے, تو انہوں نے سنی تو ہوں گی ہماری باتیں, آپ کی باتیں. تو میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے قدموں پہ چلو. ایسے ایرو گرو کو اپنا باپ مت بناؤ, وہ لوگ کبھی ڈیبیٹ نہیں کریں گے. آپ کو خود سے تحقیق کر کے خود سے اپنا راستہ نکالنا پڑے گا. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تھینک یو فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ ایڈم, ساحل, ایوری ون. جے ہند, وندے ماترم. جے ہند, وندے ماترم. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے نا, ان کو رسپونڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آئی ایم ہیئر, ٹائمر لگا, یہ ٹاپک ہے.
جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے اور ان کے پاس واقعی میں ڈیٹا ہوتا ہے, وہ دے ڈونٹ کرائی ولف ولف, دے کم ہیئر, وہ آتے ہیں ادھر اور وہ کہتے ہیں یہ ٹاپک ہے, ٹائمر لگاؤ. میں کہتا ہوں یس سر, میں حاضر, ٹاپک دو, میں ٹائمر لگانے کو تیار ہوں. دیٹس دا ریالٹی آف اٹ. لیکن جو کتے ہوتے ہیں جن کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے, وہ رسپونڈ ویڈیوز بناتے ہیں. That's what you need to think about. ایزی پے گلوبل بھائی نے 20 ممبرشپ گفٹ کی ہے. ایزی پے گلوبل بہت بہت دھنیہ واد. جاتے جاتے ہمارے پاس یہ کوئی فیصل صاحب آئے ہیں. فیصل صاحب, مسٹر فیصل, کھانسی کرنے آئے تھے فیصل صاحب, اور کچھ نہیں. ہیلو تو کھانسی ذرا آپ اپنے گھر میں کر لیجئے, یہاں بھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہیلو میری بات کر رہا ہے. ہاں جی, ہیلو, مسلمان ہیں ہاں آپ؟ بھائی بولو. جی الحمدللہ. بہترین سر. کیوں مسلمان ہیں؟ آپ کیوں ایتھیسٹ ہو؟ میں ایتھیسٹ تو ہوں ہی نہیں, کیا ہو پھر؟ میں تو ایکس مسلم ہوں. میں نے اسلام چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا, یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ محمد ایک انتہائی بے غیرت اور حرامی شخص تھا جس نے ایک انتہائی سٹوپیڈٹی کو جنم دیا جس کا نام اسلام تھا, جبکہ وہ خود بیچارہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ پیڈوفائل تھا, چائلڈ مولسٹر تھا, ریپسٹ تھا, وومنائزر تھا, لائر تھا, ڈسیور تھا, اٹیکر تھا, تھیف تھا, روبر تھا, بائی سیکشل تھا, سیکس ایڈکٹ تھا, ہیومن ٹریڈر تھا, لینڈ گریبر تھا, الکوہولک تھا. تو ایک ایسے بندے کو نبی ماننا میری عزت و حرمت کے خلاف ہے, تو میں نے اس وجہ سے اسلام جیسی سٹوپیڈٹی کو چھوڑ دیا. جی سر. بھائی تو خود حرام کا اولاد ہے, تو تو دوسرے کے بارے میں یہی نہ بھولے گا. نہیں سر, یہ آپ کے اسکرپچرز میں لکھا ہے, میرے اسکرپچر میں نہیں لکھا ہے. محمد کے اسکرپچر میں لکھا ہے, جو کہ میں پروف کر چکا ہوں, اور اس ویڈیو کا نام ہے دا ریئل برتھ آف محمد, ٹروتھ بیہائنڈ دا ریئل برتھ آف محمد. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ محمد اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا. جو بندہ اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا تو ہوتا ہے اس بھڑوا کو ہے حرامی بھائی, ہی تو کہتے ہیں. بھڑوا ہے, تو حرام کا پیدا. نہیں سر, دیکھیں بات سنیں, اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, غصہ کریں, لیکن بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے اس سوال کا جواب دیا, تو پلیز غصہ نہیں کریں. اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا ہے تو آئی ایم مور دین ویلکم ٹو ہیو اے ڈسکشن ود یو, لیکن یہ بھڑوا اور یہ وہ باتیں نہ کریں, کہ ورنہ پھر میں اللہ کو دلہ اور دلال ثابت کروں گا. تو وائی ڈونٹ یو ہیو اے ویری ریزنیبل ڈسکشن. آپ مجھے بتائیے کہ جناب میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, تو آپ نے مجھے سوال کیا تھا کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا, یہ میرا جواب ہے اس چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا سوال نہ کرتے تو مجھے باتیں نہ بولنی پڑتی. obviously this was your question. So now اگر آپ کوئی ریزنیبل ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم مور دین ویلکم ٹو ہیو دیٹ ڈسکشن. ٹھیک ہے فیصل صاحب؟ ٹھیک ہے. جی سر, حکم کیجیے, واٹ از یور ٹاپک سر؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نو لوگ سر جب فیصل صاحب, دیٹس اے کوشچن. پھر آپ کوشچن کرنے لگے ہیں, پھر میں کوئی جواب دوں گا تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا. تو وائی ڈونٹ یو پک اے ٹاپک, آپ ایک ٹاپک بتائیے, وٹ از دا ٹائٹل آف دا ٹاپک. آپ کو پتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے ٹاپک کا, کین یو پلیز گیو می دا ٹائٹل آف دا ٹاپک. اسلام پہ ہی بات کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, وہ کیا سر ہوا؟ اسلام از اے ویری جنرل سبجیکٹ. کین یو پلیز, اوکے سوری میں انگلش بول رہا ہوں, مائی بیڈ, ہندی اردو میں بولتا ہوں. سر معذرت کے ساتھ, آپ مجھے ایک ٹاپک دے دیجئے, میں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرتا ہوں. گیو می اے پرٹیکولر ٹاپک. چلو بھائی ٹاپک تم دو, اس پہ ہم بات نہیں کرتے سر, ہیں. میں نہیں دوں گا. پھر آپ کہیں گے یار میں اس پہ تیار نہیں تھا, آپ نے مجھے ایسا ٹاپک دے دیا جس کے لیے میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تو سر میں نہیں دوں گا ٹاپک, ٹاپک آپ دے دیں.
جس ٹاپک پہ آپ اسلام کو سچا ثابت کر سکتے ہیں نا وہ ٹاپک اٹھا لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. گیو می اے ٹاپک. قرآن چلیے ٹھیک ہے. قرآن ایک جو ایک میریکلس بک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن آپ نے ایک بولا نا میریکولس بک ہے, جی. آپ یہ مانتے ہیں؟ کدھر گیا بھائی؟ بھائی بھاگ گیا, اما بھائی بھاگ گیا. اما یار یہ کیا بات ہے, ٹاپک دے کے بھائی خود ہی ٹاپک دے کے خود ہی بھائی بھاگ گیا. یار یہ تو غلط بات ہے نا یار, ایسے تو نہ کرو یار, خود ہی ٹاپک دے کے خود ہی بھاگ گئے ہو. ہاں آ گیا واپس. ہاں فیصل صاحب ٹاپک دے کے تو نہ بھاگو یار. نہیں وہ کٹ گیا تھا, بول. اوکے اوکے سر, میریکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈیفائن میریکل. میریکل یعنی ایک سپر نیچرل, جس پہ مان لیتے ہیں کہ ایک انسان اس ایک کو. میں بتاؤں آپ کو, جی ایک ایسی کتاب جس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ اس وقت کے لوگوں کو نہ پتا ہو, ہینس یہ ایک اللہ کی طرف سے کتاب ہے. کیا اس چیز کو آپ میریکل کہہ رہے ہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے بتا دیں کہ میں نے غلط بولا اور اس کو فکس کر ایک دیں. جو ڈیوائن کی طرف سے ہو, ایک ڈیوائن لک ہو. ہاں لیکن میں میریکل کی بات کریں نا, میریکل کی ڈیوائن. اگر میریکل کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ میریکل کا مطلب ہے ایسی باتیں اس کے اندر ہوں جو اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا ہو سکتی اور وہ ستے ہیں ہسٹوریکلی, لہذا یہ ایک ڈیوائن بک ہے. کیا آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ ہو اگر سکتے ایسا ہیں نہیں کہہ رہے تو, ہسٹوریکلی. اگر ایسا نہیں کہہ رہے تو پھر مجھے فکس کر دیں. وٹ ڈو یو مین بائی میراکولس بک؟ جیسے کہ قرآن شریف میں ہم لوگ کو نہیں جیسے کہ نہیں پہلے میریکل کو ڈیفائن اگزامپل دے کریں, رہا ہوں. کیونکہ میں نہیں کیونکہ پھر اس کے بعد تو ڈیبیٹ ہوئے گی نا. پھر ایگزامپل پھر آپ دیجیے گا ایگزامپلس. میں ٹاپک کو پہلے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹاپک کیا ہے تاکہ پھر ہم ڈیبیٹ کر سکیں. وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتا اور ہمیں بتائی, جو اوکے آگے ہونے والا ہے اور جو پیچھے ہو چکا, ٹھیک ہو گیا. وہ سب اسٹوریز وغیرہ ہو گیا, اور فیوچر میں جو ہونے والا ہے ہوں وہ جو بتایا گیا. ہوں اس کے بعد پھر بایولوجی کے بارے میں بتایا گیا, ٹھیک ہو اور گیا. بھی اور بھی طرح کا الگ الگ ٹھیک ہو گیا. کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بہترین بارے میں بہترین بہترین بول رہا بہترین. ہوں. تو بھائی جان سب لوگوں نے ٹاپک سن لیا, سب لوگوں نے ٹاپک سن لیا. لے میرے پیارے بھائی, آپ پاکستان سے ہیں؟ جی بہترین. میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کبھی بھی سمجھے کہ میں آپ کو کم ٹائم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا ٹاپ رائٹ کارنر پہ ٹائمر چل رہا ہے آپ کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ 1 منٹ میں اپنی بات بیان کر سکتے ہیں یا آپ کو 2 منٹ چاہیے؟ چلو نا 2 منٹ لے لیتا ہوں میں. اوکے سر, بہترین. سر جب آپ بولیں گے نا کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے تو مجھے آپ اس کی آیت اور چیپٹر نمبر دیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 منٹ کا ٹائمر ریسیٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے ٹائمر ریسیٹ کیا سر, مائک آپ کا ہے, یہ لیں 2 منٹ. کیا میرے کو کیا دینا ہے؟ سر جب آپ بہت بولیں گے تو مجھے آپ بتائیں گے نا قرآن میں یہ چیز اس جگہ پہ لکھی ہے. اچھا آبویسلی ٹھیک ہے بتائیں گے, ورنہ میرے کو کیا پتا. بھائی, آپ نے اچانک اسٹارٹ کر دیا. اوکے میں ٹائمر ختم کر دیتا ہوں سر. فہد اپنا فیصل بھائی, میں نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے ٹاپک وہ دیجئے میرے پیارے بھائی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے. میں ٹائمر دے دیتا ہوں آپ کو, بلکہ رادر میں آپ کو 2 منٹ دوں گا, خود کو 1 منٹ لوں گا. فیصل بھائی, فیصل بھائی, جی بھائی, جی سن رہا ہوں میں. بھائی جان میں آپ کو 2 منٹ دینے کو تیار ہوں, خود کو 1 جی منٹ لینے کو تیار ہوں.
मेरे को बट आयत अब निकालनी आप पड़ेगी ना। टॉपिक आपने बोला ना सर, ये ये जो जैसे कि टॉपिक आपने कुरान बोला का है उसके ऊपर आपके पास डेटा तो होगा तो ही बोला ना, मैंने इसलिए तो कहा था मुझसे मुझसे टॉपिक बहुत मत लो, खुद बहुत खुद टॉपिक दो ताकि आपके पास डेटा हो उसका। मैं एक स्पेसिफिक आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कुरान में लिखा है कि ये जमीन और आसमान एक थे और फिर हमने इसको अलग किया, और मैं अभी सर ये तक किस जगह इसको पे लिखा है, फैला रहा। ये किस जगह पे लिखा है? ठीक है, मैं निकालता हूँ एक सर जी ऐसे तो एक ना करें सर, सर ऐसे तो ना करें, ये तो बड़ी गलत बात है ना सर। निकाल रहा चलिए हूँ, मैं सर तो मैं वेट बताया कर था लो भाई। कुरान चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 30 कहना चाह रहे होंगे आप। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्ना समावाति वल अर्दी कानत रकतन, यही देना चाह रहे हैं। मैं क्या आपको बोले स्क्रीन पे ले चैप्टर आता में? हूं हाँ सर, ला लेकिन देखिए ना स्क्रीन। जो चीज आप देंगे ना आपको उसका उसका रेफरेंस देना। ये सर ये आपके पास है, क्या देखा नहीं इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन बंद थे और हमने इनको खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार शय को पैदा किया। ये आयत देना चाह रहे हैं। हाँ जी, जी सर क्या बोलते हैं इस आयत के बारे में आप? यही कि आप जो पढ़ रहे दोनों एक थे और उसको फिर मैंने अलग कर दिया। सर जरा ऊंची बोलिए और सर, हर सॉरी थोड़ा ऊंची बोलिए, आपकी आवाज बड़ी दबी हुई आ रही है। पहले दोनों एक थे और फिर हमने उन दोनों को अलग कर दिया, हम्म, और पानी से हर एक लिविंग थिंग को बनाया। ओके फिर भी तुम भरोसा नहीं करते हो, ओके। जैसे कि हम्म, आप लोग बैठे हो यहाँ पे, नहीं करते हो भरोसा, और ना कभी करोगे। सर देखिए पर्सनल ओपिनियन ना फिर भी दें मैं प्लीज। दुआ देता हूँ कि सर चलो देखिए भाई कर फैसल लो। फैसल 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 फैसल, अरे क्या भाई दुआ दे। मैं आपके साथ, फैसल सुने, क्या मैं आपके साथ फेयर था? फैसल मैं आपको बैक स्टेज करता हूँ, सॉरी मुझे हंसने वाले बंदर नहीं चाहिए यहाँ पे। सर क्या मैं आपके साथ फेयर और अच्छे तरीके से बात की है कि नहीं की है अभी तक? अगर मैंने आपके साथ फेयर और अच्छे तरीके से बात की है तो प्लीज मुझे इस बात पे मजबूर ना करें कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूं, ठीक है? पर्सनल अटैक्स ना कीजिए, अपना मुद्दा प्रेजेंट कीजिए। एक अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि अगर उससे अच्छे तरीके से बात की जा रही है तो वो रिस्पॉन्स में अच्छे तरीके से बात करे। अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे तो सर फिर मुझे भी गालियों पे आना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता एक पाकिस्तानी मुसलमान आया है तो मैं उसके साथ बदतमीजी करूं। ठीक है मैं आपको वापस लेता हूं, अच्छे और एहसन तरीके से अपना मुद्दा प्रेजेंट कीजिए, बदतमीजी और पर्सनल अटैक से गुरेज कीजिए। जी 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 जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये इस सूरा का नाम क्या है? अल हश्र। सर मुझे नहीं पता क्या नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अल आपने हश्र है आपने शायद। हश्र आपने ये हश्र। आयत प्रेजेंट की है, जी अब जी आप मुझे बताइए आपने मैं आयत क्यों प्रेजेंट की है? आप आप दो, अब आप 2 मिनट दो मुझे, मैं बताता हूँ आपको। ले से ले ले आप 2 मिनट दो बोले। जी, टाइमर पर्सनल स्टार्ट अटैक्स नहीं कर दो। करेंगे राइट? नहीं नहीं नहीं। अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे क्या मेरे पास हक बनता है कि मैं आपका टाइमर स्टॉप करके आपको बैक स्टेज करूं? ठीक। ओके ये ले 2 मिनट दिए। तो आवाज आ रही है ना आपको? जी सर आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। जी। हैव दोज हु disbelieved not considered that the heavens, आप क्या है वहाँ पे लिविंग थिंग का, heavens and the earth were a joint entity, and then we separated them and made from water every living thing. Then will they not believe? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मिरेकलस आयत है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अर्थ और हेवन एक थे, एक ज्वाइंट एंटिटी थे, और फिर हमने उनको सेपरेट किया, और हमने हर एक लिविंग थिंग को पानी से बनाया। फिर भी वो लोग भरोसा नहीं करते। और इस सूरा, जिस सूरा में ये आया है उस सूरा का नाम है अल हश्र। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग, आपको नहीं कह रहा हूँ ठीक है भाईजान, इस आयत से उन लोगों को कहा जा रहा है जो लोग बिलीव नहीं करते। तो अल हश्र भी वहाँ पे सूरा का नाम दे दिया गया है कि अगर चलो नहीं बिलीव करते कोई बात नहीं, हश्र का एक दिन है, शायद उस दिन
جب آنکھیں چدھیا جائے گی تب وہ لوگ دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے. جب آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی کوئی بات نہیں, 100 سال کے اندر لگ بھگ 100 سال اور جئیں گے. کتنا جئیں گے آگے تو پھر موت کے بعد پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہی کہنا تھا. تھینک یو میرے پیارے بھائی. میں نے کہا تھا میں خود 1 منٹ لوں گا, 2 منٹ نہیں لوں گا. چلو میں شروع کرتا ہوں. اوکے, تو ہمارے بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی. ویسے تو یہ سورہ حشر نہیں ہے. جب میں HTTP لیول کے اوپر جا کے لنک چینج کرتا ہوں تو قرآن.com جو ہے نا میری لاسٹ سورج کو پک کرتا ہے. بائی دا وے دس از ناٹ سورہ حشر. سورہ حشر جو قرآن کی ہے وہ چیپٹر نمبر 59 ہے. یہ جو ہے چیپٹر نمبر 15 ہے جو کہ سورہ انبیاء ہے. تو بھائی نے بس سورہ حشر دیکھا مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے. اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کلی شیئی ہائی, کلی شیئی ہائی, ہر وہ زندہ چیز اس نے پانی سے پیدا کی. الماء من الماء کلی شیئی ہائی. یہاں پہ سر قرآن کے اندر سب سے بڑی کنٹراڈکشن ہے کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام کے اوپر چیپٹر نمبر 55 کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جن کو اسموک لیس فائر سے پیدا کیا. سو یو ہیو ٹو فکس دس کنٹراڈکشن ناؤ. ٹائمر آپ کا وقت. And he created the jinn from a smokeless flame of fire. اچھا, اور اس آیت میں کیا تھا؟ اس آیت میں سر ہر زندہ چیز کو, جن جو ہے وہ زندہ ہر ہائی ہے زندہ چیز. اور ایک دن اس نے مر جانا ہے. تو کہتا ہے وجعلنا من الماء کلی شیء ہے, ہر لیونگ چیز کو ہم نے ماء سے پیدا کیا ہے. جبکہ یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جن ہیں جن کو ہم نے اسموک لیس فائر سے پیدا کیا ہے. تو بھائی جان اب کلیئر کنٹراڈکشن ہے, آپ بتا دیجیے سر. پہلے جن بنا یا انسان, یا پہلے جن بنا یا پھر پہلے یہ یونیورس بنا؟ بتاؤ بھائی. سر مجھے نہیں پتا اللہ کس چیز کو پہلے بنا رہا ہے کس چیز کو بعد میں. ارے یار, آپ کے پاس آپ نے آئے تو دے دیجیے. کانٹرڈکشن کا جو آیت پیش کیا ہے کہ اینڈ ہی سر آپ کریٹڈ the jinn from a لائک میرے smokeless پیارے بھائی فیصل flame of آپ fire. بتائیں گے نا یہ بات. نہیں تو میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن پوچھ رہا ہوں, پہلے جن آیا یا پھر پہلے یہ سر یونیورس قرآن بنا؟ میں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کاؤنٹر کوشچن پوچھ رہا ہوں, پہلے جن آیا یا پہلے سر میں بار یونیورس؟ بار یہی سر میں ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کروں. حضرت قرآن میں اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے میرے مطابق, اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. اچھا, مطلب آپ کو نہیں پتا. سر قرآن میں نہیں ہے, میں بار بار بول رہا ہوں قرآن میں اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کے پاس کسی اور سورس سے اس چیز کی انفارمیشن ہے تو آپ مجھے دے دیں. نہیں تو دیکھو بھائی, جو آپ بول رہے ہو نا, یہ ہی کریٹڈ دا جن فرام اے اسموکلیس فلیم آف فائر, تو پہلے تو یہ جن اور انسان تو یہ سب تو ہم یہ اس آیت کو لاؤ پہلے. سر آپ کا ٹائمر ختم ہو گیا. سر آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. لو جی دوستو, ہمارے بھائی نے جلیبی بنانے کی کوشش کی کہ پہلے کون آیا. میں نے ان کو بتایا کہ جناب قرآن میں کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس چیز کی انفارمیشن نہیں لکھی ہوئی. تو اگر میں نے کہا کہ بھائی جان قرآن سے باہر جا کے بتانا ہے تو بتا دیں, میں سیکھ لوں گا ان سے. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے اور بعد کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کہتا ہے وجعلنا اینڈ وی میڈ, اور ہم نے بنایا, من الماء پانی سے, کلی شیء ہی تمام چیزیں جو کہ لیونگ ہیں, تمام زندہ چیزیں. اسلام اور مسلمان ایوری سنگل پرسن جانتا ہے کہ جن ایک زندہ چیز ہے اور ایک دن اس کو موت آنی ہے. اللہ اس کے بعد قرآن میں کنٹراڈکٹ خود ہی کرتا ہے کہ ہم نے جنوں کو سموک لیس فلیم آف فائر سے بنایا. اب میرا سمپل سوال یہ ہے کہ اگر تمام زندہ چیزیں پانی سے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ کس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ جن جو کہ زندہ چیز ہے وہ سموک لیس فائر سے بنایا؟ اس کا جواب میرے پیار بھائی دے دیں. میں ٹائمر ان کا 2 منٹ دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں. یہ لے فیصل بھائی, اگر آپ اسٹریم یارڈ کو منیمائز کر کے کسی اور ٹیب میں جائیں گے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں, میں اس آیت کو نکال کے دیکھ رہا تھا ایک بار. سر سامنے لکھی ہوئی ہے وَخَلَقْنَا
जिन्नाना मिनल मारिज मिन नार. तो 2 मिनट टाइम दे सकते हो हमको? सर जी आपका 2 मिनट चल रहा है, 1 मिनट 20 सेकंड बाकी है. चले जितनी देर में ये लोग सर्च करते हैं, भाई साहब देखें कितना आसान है इन लोगों को एक्सपोज करना. द ओनली थिंग इज कि आपको पता हो कि कुरान में क्या चीज कहाँ लिखी है, और अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल पर सर्च मारें और आपको नहीं, गूगल बता देगा कि आयत गूगल पे कौन सी सर्च है. नहीं मार रहा हूँ. अच्छा, सर आपसे बात मुझे नहीं एक कर रहा बात भाई, मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूँ. आपने कहा कि आपको टाइम चाहिए, मैं तो अच्छा, आपसे ठीक बात है, ही नहीं बात कर रहा था सर, क्योंकि ठीक है, टाइमर बात तो आपका कीजिए. चल रहा था. आपने कहा मुझे टाइम चाहिए, मैंने लोग, अगर ठीक आप है, आप अपना बात टाइम करो, वापस ले जाते आप ले बात. ले 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 आप ले ले, कोई मसला नहीं. ले सर, टाइमर आपका चल रहा है सर, आप अपनी बात बोले. आप तो सर्च करने चले गए इसलिए मैं बोलना शुरू हो गया था. नहीं भाई, मैं आपको वही उसी पे लाऊंगा कि पहले यूनिवर्स बनाया गया या फिर पहले इंसान और सर जिन को जी वो बनाया मुझे गया. बता दीजिए अगर आप, आप क्योंकि मुझे बता देखिए, दीजिए. हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि अगर जैसे कि जैसे कि हमने उसको अलग किया और फिर हमने उस आयत को सर लाओ. वापस चलते हैं. हाँ अल्लाह जी ये जी, नहीं कहता, अल्लाह ये नहीं मैं कहता मुझे बोलने कि दो भाई. हमने भाई मुझे इंसानों बोलने को. दो. सर भाई एक मुझे सेकंड बोलने रुकिए दो भाई. सर, आपका टाइमर ये खत्म हो कैसी गया बात था. मेरा टाइमर है, कहाँ? एक मेरा टाइमर, अब 40 मेरा सेकंड है टाइमर अभी. है. सर आप नहीं नहीं, नहीं, वो आपने आगे हटा चल गया दिया. था. सर आपने जब मिनिमाइज करते हैं ना तो आपका टाइमर स्टॉप हो जाता है आपकी साइड पे, यूट्यूब पे स्टॉप अच्छा नहीं होता. आप अच्छा, यूट्यूब पे ठीक है, जाके ठीक देख है लें. भाई, ठीक है. ठीक है, बोल लो. ठीक है, ठीक हाँ. अल्लाह यहाँ पे ये नहीं कहता हमने इंसानों को पानी से बनाया है या इन जमीन में रहने वाले लोगों को पानी से बनाया. नहीं, अल्लाह ये नहीं कहता. अल्लाह कहता है कुल्ली शई है मिनल माई, कुल्ली शई है, एवरी सिंगल थिंग जो जिंदा है. फरिश्ते भी जिंदा है, जिन भी जिंदा है. अल्लाह कहता है हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया. अभी तो मैं सिर्फ जिन पे गया हूं जो स्मोकलेस फायर से हैं, अभी तो फरिश्तों पे गया ही नहीं जो कि बने हैं नूर से. अल्लाह यहाँ पे ये नहीं कह रहा हमने इंसानों को या जानदारों को जो जमीन पे है उनको नहीं, कुल्ली शाही, एवरी सिंगल लिविंग थिंग. जी सर, माइक आपका. बोलूं मैं? भाई देखो, सबसे पहली बात कि यूनिवर्स जो है वो जब उसको अलग किया गया तो वी सेपरेटेड हिम एंड मेड फ्रॉम एवरी लिविंग थिंग. तो सभी कुछ को वाटर से बनाया गया. ठीक है, एवरी लिविंग थिंग को. अब आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो ये बोल के कि जिन को या फिर एंजल्स को, ठीक है, कि वो जिन को ये से बनाया गया, स्मोकलेस वाटर से, स्मोकलेस फायर से बनाया गया. तो भाई जब हम लोग, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एक ग्लास में अगर आप टी बनाते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो चाय बनाया मैंने. तो सिर्फ आप चाय नहीं बनाते हो, उसमें आप दूध भी डालते हो, उसमें आप चपत्ती भी डालते हो, उसमें चीनी भी डालते हो. ठीक है, तो वो सब मिक्स होके वो चीज़ बनता है. तो अभी मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई चाय बना के लाओ, तो आप बोल रहे हो क्या मैंने मैंने आग से बनाया ये चाय को. आग से बनाया आपने चाय को. उसमें आपने क्या डाला? उसमें आपने दूध डाला, उसमें आपने पानी डाला, उसमें आपने चपत्ती डाला, उसमें आपने चीनी डाला, तब बना वो चाय. तो आपको उस चीज का ये समझना पड़ेगा, क्या बोलता हूँ उसको मैं, जिसका एक लॉजिक समझना पड़ेगा वो कैसे बना. ठीक है, ऐसा नहीं कि चुटकी मारे बन गया इंसान. ऐसा नहीं कि चुटकी मारे बन गया इंसान. पहले नुत्फे से बना, नुत्फे को अंदर गया, वो वहाँ पे बड़ा हुआ, उसके बाद वो अपना शेप लिया, फिर उसमें फ्लैश आया, ये हुआ, उसके बाद वो निकला. ऐसा नहीं कि एक चुटकी मारे बन गया. तो मेरा जवाब यही है. थैंक यू सो वेरी मच सर. 2 आर्ग्यूमेंट्स रखे